ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم نے حرام کی تلافی جو ہے نا نفلوں سے کی ہے، فرائض کی تلافی مستحب سے کی ہے، لوگوں سے دھوکے کیے، فراڈ کیے، چکر دیے، اور اس کے حلال کرنے کے لیے بیت اللہ کے گھر چکر لگا دیے اور سمجھے شاید اس مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کی مخلوق کو دیا ہوا چکر بیت اللہ کے چکروں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ بیت اللہ کے چکر کچھ نہیں کریں گے پھر۔ یہ ہے سب سے پہلا سبق، دل، نگاہ، سوچ، فکر، خیال ہر وقت اللہ کی طرف رہے بس۔ اب بندہ آپ سوچیں گے کہ میں اسباب بھی چھوڑ دوں، اسباب کی بھی حدود ہے۔ اچھا، اس میں ایک فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، ایک صوفیاء کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اسباب کے درجے میں آپ کو کسی سے کام پڑ جائے، اس کو آپ صرف 3 بار کہہ سکتے ہیں، 3 بار۔ ایک دفعہ کہیں، دوبارہ کہیں، تیسری بار یاد کرائیں، چوتھی بار کہنا شرک ہے۔ چوتھی دفعہ کہنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ بس آپ نے 3 دفعہ کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا تو اسباب آپ نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے آپ، اب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے، اب اس سے زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں آگے۔ تو روح کا جو پہلا سبق ہے نا، روح کی بڑی خوراک، پہلی ڈوز، وہ یہ ہے۔ اب اگر اس خوراک سے کام چل گیا نا، اب سارے اعمال کی عمارت، بنیاد اس پہ کھڑی ہے۔ اللہ نہیں ہے نا، اب خیر کے کام انگریزوں سے زیادہ کوئی کرتا ہے؟ کتنی خیرات دیتے لوگوں کو، کتنی ڈونیشن ہے دنیا بھر میں، کتنی امداد ہے دنیا بھر میں، لیکن اصل جوہر نہیں ہے۔ اور اصل جوہر اگر نصیب ہے، اعمال میں کمیاں بھی ہیں، تو اللہ سے یہ امید ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ دولت رائی کے دانے کے برابر بھی سینے میں موجود رہی، یہ دولت، کہ جس وقت آپ کا سر مبارک سجدے میں ہوگا اور 1 ہفتے تک سر مبارک سجدے میں رہے گا، اور اللہ اپنے محبوب کو مخاطب ہو کے کہیں گے ارفع راسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، آپ اپنا سر مبارک اٹھا دیں۔ آپ اٹھ گیا؟ فرمایا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تھا یہ ایمان، یہ دولت، میں نے بخش دیا اس کو، معاف کر دیا اس کو۔ تو یہ ہے روح کا پہلا سبق۔ اچھا، یہ روح کا پہلا سبق ہے، یہ دعوت تبلیغ ہے، دین کی محنت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، مدرسہ ہے، سب سے بنیادی سبق یہ ہے ہمارا۔ بس اگر یہ دولت آپ کو گھر سے نکلتے مل گئی ہے نا، بس عمر بھر کی تبلیغ بھی، دعوت بھی، دین سب سمجھ آ گیا۔ اور اگر یہ دولت نہیں ملی، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی عمر بھر میری طرح سفر میں رہا۔ ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، یعنی جوہر نصیب ہے، اس کا سارا مسئلہ حل ہو گیا، اور عمر بھر رو رہے لیکن اندر ٹھیک نہیں ہے، عمر بھر روئے لیکن اندر معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کا، یوں ہی بیکار گیا سارا کچھ۔
تو آخر یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جس سے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے اللہ نے نبی بھیجے. اس مضمون کو اگر کھولا جائے نا، عمر لگتی ہے بیان کرتے ہوئے، اس پہ عمر لگ جائے گی. یہ مضمون پورا پورا کھولنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت لمبا مضمون ہے. اب میں بیان کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہے اس کا کہ اس کی کتنی تفصیلات ہیں اور کتنی جزیات ہیں اس میں، اور ان جزیات پر کتنی جزیاں اور ہیں اس پر، اس کے اوپر کتنے حاشیے اور لگتے ہیں. اتنا لمبا سبق ہے یہ تو مار کے رکھ دینے والی بات ہے ساری. ہر طرف سے خیال ختم کر دو، ہر طرف سے دل و نگاہ کو اٹھا دو، ہر طرف سے سوچ فکر الگ کر دو. بس ہر آن گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہو، بس ہر آن گھڑی اللہ کی طرف متوجہ رہو. سمجھے نا؟ تو انسان کتنی چیزوں کو مرکب ہے؟ دو، ایک جسم اور ایک روح. تو یہ جو سبق شروع ہم نے کیا یہ ہے روح کا، ٹھیک ہے، اور یہ پہلا سبق ہے. یہ سبق اتنا پک جائے، اتنا پک جائے، اتنا پک جائے کہ حدیث میں آتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ من جملہ الفاظ اس طرح ہیں کہ جب اس دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے وہ. سمجھے نا؟ اور پھر یہ آدمی جو ہوتا ہے نا، ایک مقام پر یوں لکھا، فرمایا اگر یہ کسی بات پہ قسم اٹھا لے، اگر یہ بندہ قسم اٹھا دے نا تو اللہ اس کی قسم پوری کرتے ہیں. یہ میرا ہے، یہ میرا ہو گیا. یہ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے. اس کو وصول اللہ بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کو وصول اللہ کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اس کی اللہ سے مانگنا چاہیے، مسلسل مانگنا چاہیے. قرآن کریم کے اندر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں نا، دعائیں وہ خود بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ مانگو اللہ سے، اللہ اس کی توفیق دے مجھے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے، اللہ اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اور مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ سبق اس کو یاد کر لیں. آپ یقین کریں اس کے بعد آپ نماز دیکھیں، اعمال دیکھیں، اندر ٹھیک نہیں ہے نا، اندر ٹھیک نہیں ہے. زبان کا ذائقہ خراب ہونا، کتنی اچھی چیزیں کو کھانے کے لیے پیش کرے نا، ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، اندر بیمار ہے. بیمار کو کیا پتہ کہ کباب کتنا لذیذ ہوتا ہے، بریانی کتنی اچھی ہوتی ہے، ہاں جی، قورمے کتنے اچھے ہوتے ہیں، کراچی والوں کی تندوری کتنے اچھے ہوتے ہیں، ہاں جی. اب یہ ذائقہ تو زبان بتائے گی نا، اور زبان تب بتائے گی کہ میرا ٹھیک ہوگا، اندر کا ماحول ٹھیک ہوگا. تو اعمال کا جتنا وزن بھی ہے نا وہ سارا اس ایمان پر کھڑا ہے، ایمان پر کھڑا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کو اللہ نے بڑی دولت دی تھی نا. کسریٰ کے جو بادشاہ کا تاج تھا نا، کسریٰ کے بادشاہ کا، کسریٰ کے بادشاہ کا تاج جس صحابی نے اٹھا کے لایا تھا نا، پوری صحابہ کی تاریخ اس کا نام بتانے سے قاصر ہے. اس کا نام کیا تھا؟ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا،
اس صحابی نے جا کر اپنی چھڑی کے ساتھ تاج اٹھایا سر سے، اور کسی بھی فتح کے اندر بادشاہ کے سر کا تاج اٹھانا یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ اب یہ تاج اٹھا کے صحابی لہراتے ہوئے آ رہے ہیں، امیر لشکر پوچھتا ہے، او اللہ کے بندے، وہ کیا نام ہے تیرا؟ اتنا بڑا کارنامہ کیا تو نے، اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اس صحابی کے جو جواب ہے نا، تاریخ صحابہ میں روشن ستارہ کی طرح یہ الفاظ چمک رہے ہیں۔ اس نے کہا، امیر لشکر، جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، اس کو میرا نام آتا ہے، وہ جانتا ہے مجھے، میں کون ہوں۔ دنیا والوں نے تعریف کر بھی دی تو کیا تعریف ہے، آج لوگ ہاں ہاں کریں گے، اچھا برا کہا کیا ہوا۔ یہ ایمان ہے، اچھا یہ ایمان ہے کہ جوہر قلب کے اندر اللہ کا نام ایسے ٹک گیا ہے نا کہ وہ کسی غیریت کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، ابھی سوچتا بھی نہیں اس طرف خیال بھی نہیں جاتا اس کا کہ مجھے کوئی داد تحسین دے دے۔ سیدنا علی کافر کے سینے سے اترے، اور بھائی مار رہے تھے، کیوں اتر گئے ہو؟ انہوں نے کہا، تو نے جو تھوکا ہے نا مجھ پر، اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا ہے، اب رضا ختم تھی کیونکہ میں اس میں آ گیا تھا، اور میں انانیت ایسی بیماری ہے نا، یہ شرک کی قسم ہے، یہ بھی دو ہی اس کو کہتے ہیں، اس کی موجودگی میں بھی اللہ نہیں آتے، اللہ نہیں ملتے بندے کو، اور میں میرا غصہ شامل ہو گیا تھا۔ اور جب کسی بھی عبادت کے اندر انا آ جائے، ضد آ جائے، دوسرے کو دکھانا آ جائے، وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا، اچھا ایسے ہی لوگ ہیں یہ؟ اس نے کہا، میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ۔ کہ میرا غصہ شامل ہے اس میں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ سے توفیق مانگے۔ اچھا بڑا وقت گزر گیا ہے، یہ ڈگڈگیاں بجاتے ہوئے بڑا وقت گزر گیا ہے، اور ضائع کر دی زندگی کا بہت سا حصہ۔ اب جو تھوڑا بہت وقت باقی ہے، تھوڑا بہت وقت باقی ہے، اللہ کے سامنا ہونا ہے۔ اس سامنے کے وقت کم از کم میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس کا معنی کرتے تھے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو کیسے وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، دھوکہ اسے دیا جا سکتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو۔ وما یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دیا اس نے، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے دیا اس نے، اللہ کو کیسے دھوکہ دیا اس نے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما كانوا وما یشعرون۔ آیا کیا ہے؟ ہاں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب، اللہ اکبر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ علیم جو ہے نا، یہ مولم سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دکھ دینے والا۔ کفار جو ہوں گے نا، کفار کو اللہ نے یہ نہیں کہا، کفار کو کہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، زیادہ عذاب دوں گا، دردناک عذاب دوں گا۔ اور منافقین کو کہا دو رنگی جن کے اندر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم معنی دکھ دینے والا، بہت ہی پریشان کن عذاب، پریشان کن عذاب، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا،
یکذبون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا، آگے کیا ہے؟ یکاد البرق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، آئے اللہ قرآن کی سمجھ ہو تو ہلا دیتا ہے۔ قرآن بندے کو صحیح جھنجھوڑ کے رکھتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں اصل میں، مفہوم بھی سمجھ نہیں آتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کیسی کتاب ہے، اس میں ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے کتنے زبردست سبق بیان ہوئے گی۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلا سبق ہے صاحب، اس سبق کو یاد کرو۔ اگر 2 دن میں یاد ہو گیا، 3 دن میں یاد ہو گیا، چلے میں یاد ہوتا ہے، سال میں یاد ہوتا ہے، نہیں یاد ہوتا تو پکارو، فریاد کرو، مانگو اللہ سے، اللہ یہ سبق پکا کر دے ہمارا۔ میں محسوس کرتا ہوں یہ دنیا میں ہم جتنا بھی تصنع بناوٹ، یہ جتنی بھی گڑبڑ کرتے ہیں نا، یہ سارے اسی بیمار کرتے ہیں، صحت مند آدمی کوئی نہیں کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک بڑی عجیب بات سناؤں۔ رائیونڈ میں ایک دفعہ انگلینڈ سے کوئی مہمان آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا جمشید صاحب سے ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں۔ تو میرے بھائی وہاں ہوتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کو لے جائیں گے رائیونڈ۔ ان کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ وہ جو وہاں جو بزرگ ہوں گے شاید کوئی بڑی شان شوکت سے بیٹھے ہوں گے اور بڑا اللہ گلا ہوگا کوئی۔ میں جب ان کو لے کر گیا تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ کی ملاقات کے لیے ان کے کمرے میں گیا، تو انہوں نے قمیض اتاری ہوئی، ایک پتلی سی دھوتی باندھی ہوئی، اور پھکی کے 2-4 ڈبے آگے رکھے ہوئے، اور سر سے ٹوپی اتری ہوئی، مجذوبانہ شان سے بیٹھے ہوئے۔ ان بزرگوں سے ملتے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو وہ ساجد حافظ ساجد صاحب ان کا نام تھا، تو مجھے کہنے لگے مولانا جمشید صاحب کدھر ہے؟ میں کہ یہ ہے، میں کہ یہ ہے۔ تو مولانا مجھے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں کہ حضرت آپ کو ملنے کی زیارت کے لیے آئے ہیں انگلینڈ سے، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس کو میں نے راستے میں ایک بات سمجھائی، میں نے کہا یہ اس کو کیا غرض ہے تم سے کہ تم انگلینڈ سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو؟ یہاں اللہ کی مخلوق سارا دن آتی ہے۔ میں نے کہا ان کی جو اندر کی کیفیت ہے نا، وہ کسی مصنوعات کی طرف دلچسپی نہیں رکھتی۔ یہ چیزیں میری آپ کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدود جان سے نکل گئے ہیں، یہ نکلے ہوئے ہیں یہاں سے۔ تو یہ دولت بندے کو 1000 پریشانیوں سے نکال دیتی ہے۔ کون کیا کہے گا، کیا کہے گا، اسے کہہ بھی دیا تو کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھے جی؟ روح اور جسم، ہماری ساری تگ و دو جسم پر چل رہی ہے، روح کی خبر نہیں ہے۔ اور یہ سبق ہے روح کا پہلا۔ اس سبق میں پاس ہو گئے تو ہمیشہ پاس ہی پاس ہے۔ یہاں جو شخص فیل ہو گیا نا جی، وہ فیل ہی آگے بھی، وہ فیل ہی فیل ہے۔ سونے فقیر کدھر ہو؟
سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ بھی دے، عمل بھی دے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہ بلائے. یہ دعا میں شکیہ کرے چاہوں. یہ دعا ہمارے بزرگوں میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اس وقت تک نہ بلا جب تک تو اپنا نہ بنا، اپنا کر دے جب مرضی ہے بلا لے. آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے، پھر بھی جانا ہے، رہنا تو ہے نہیں. اور اپنا بنا کے اٹھایا تو خیر ہی خیر ہے، اور اپنے نہ ہوئے تو کسی شہر میں جانے سے پہلے آدمی تعلقات پر غور کرتا ہے نا، کہاں ٹھہروں گا، کیا کروں گا، کیسے جاؤں گا. اب جس سفر میں ہماری روانگی ہے نا، جہاں ہم نے جانا ہے، وہاں ہمارے اللہ کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اپنی جان تے بنسیا نا، اپنی جان تے بنسیا نا، اسی اللہ کو پکارے گی. آپ دنیا میں دیکھ لیں کتنا بیمار ہو جاتا ہے نا آدمی، پریشان ہوتا ہے، سارے پیارے رشتے تھک جاتے ہیں، پوچھتے ہی کوئی نہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. بندہ اللہ ہی کو آخر پکارتا ہے، کیونکہ وہ غم، تکلیف، دکھ کوئی دور کر سکتا ہے؟ کون دور کر سکتا ہے؟ بیٹا بیٹھ جائے گا، بیوی بیٹھ جائے گی، لیکن وہ تکلیف تو دور نہیں کر سکتے، وہ پریشانی تو دور نہیں کر سکتے. اندر کی دنیا اتنی زیادہ ادھر مستغرق ہو، مو ہو، کہ کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی حال میں نگاہ ادھر سے نہ ہٹے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بیمار بھی، بہت سارے حالات. اخیر وقت جو تھا نا، جس طرح سویا آدمی ہوتا نا پکی گہری نیند میں، اس طرح اس کو مستغرق کہتے ہیں، استغراق کہتے ہیں، خدا کی یاد میں مست آخر وقت. کسی نے کہا حضرت یہ کیا حال ہے آپ پر، بیشی ہے، نیند ہے؟ یہ استغراق جو ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے بندہ سویا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہوا نہیں اللہ کے بندے، ہم نے پہلی زندگی میں دل کو کوٹا بہت زیادہ ہے، ہم نے اپنی پہلی زندگی میں دل کو بہت کوٹا ہے، بہت مارا ہے اس کو، اس پر خدا کا نام ہم نے ایسا جمایا ہے اس پر. اب روح بدن کی جدائی کا وقت ہے، اب الگ ہونے کا ٹائم ہے ان کا. جسم روح کو چھوڑتی نہیں ابھی. میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو یہ سبق دل کو پڑھا دیں گے نا، یہ آخر وقت بڑا مزہ کرے گا. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن نے کہا ہمارے رب اللہ ہیں اور پھر جم گئے اس بات پر، ان کو یہ آخری وقت جو ہوگا نا بڑا مزدار ہوگا ان کا. روح نکالنے والا فرشتہ جس جماعت کے ساتھ آئے گا نا، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ وہ نوری لباس میں ہوں گے، نوری لباس میں، نورانی شکلوں میں، اور آ کر کہیں گے یہ پریشان ہوگا نا، اللہ تخاف. اپنی جگہ بات کرتے ہیں نا دوستوں سے، ہم نے کریم بہن نہ نہیں تھی، یا پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جو تیرے نال ہوں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جس جنت کا وعدہ کیا تھا، آج اللہ تیرے مہمان نوازی کریں گے.
تو خدا کا مہمان ہے اور اللہ تیرے میزبان بنیں گے آج، تو کیوں پریشان ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ تو پریشان نہ ہو بالکل. تو یہ اللہ کے وہ سوال جواب ہیں جو اللہ نے لکھ بھی دیے، سمجھا بھی دیے. پڑھو، کرو، عمل کرو، بس وقت آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب جب اس یقین کا حامل جائے گا نا، قرآن کریم کے اندر بس بے شمار مقامات ہیں، لیکن 2 مقام ایسے ہیں جو خاص طور پر اس شخص کے قبر میں داخل ہوتے وقت کا اس کو سلام ہوگا. اس وقت آپ میں نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جس وقت وہ اس یقین کا حامل جائے گا نا، فوجیوں کو گارڈ آف آنر دیتے ہوئے دیکھا کسی بڑے آدمی کو؟ سلام قولا من رب الرحیم، بس یہ خوش ہوگا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ گارڈ آف آنر چلے گا جی. کیوں پریشان ہو؟ وہ جاؤ، لوگوں کو کڑا نظر آتا ہے یہ، وہ تعدد نگاہ وسیع معاملہ ہے یہاں پر سارا. اب پہنچتے ہی اللہ کا وصال ہو رہا ہے، اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے، نبی کی ملاقات ہو رہی ہے، ساری رولے ختم ہو گئے. الحمدللہ. میرے گلے کی کھانسی یہ پیغام دے رہی ہے، بس آج اتنا ہی مضمون بہت ہے. ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب. سبحانك اللهم وبحمدك